الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولعنة الله على الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آفاقہ گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام، لیکن تو چیز دیگری. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں. دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. تمام بے ذوق قسم کے لوگ درود شریف پڑھ لیں. آگے وہ آدمی بیٹھا کرے اگلی صفوں میں، جمعے میں بھی اور جلسوں میں بھی، جنہیں بات اور اشعار اور اشارے اور کنائے سمجھ آئیں، اور وہ اتنا سبحان اللہ بولے کہ مقرر کو تسلی ہو، ذہنی ٹینشن نہ ہو کہ بات سمجھ آ رہی ہے. اور یہ ہر سال تھوڑی کھچائی ہوتی ہے لیکن بھول جاتے ہو. اتنی بہت ہے یا اور چلوں تھوڑا سا؟ اللہم زد فزد. بھائی بولا کرو. بولنے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں، سمجھ رہے ہیں یا نہیں، آپ کو بات پلے بھی پہ رہی ہے یا نہیں. ابھی تاج انفی صاحب بیچارہ پورا چوتھا کیا پانچواں گیئر لگایا ہوا تھا، لیکن تم سارے بے ذوق بیٹھے ہوئے تھے. اور اس طریقے سے آئے جیسے گھر سے بیگم نے ڈانٹ کے بھیجا ہو. تو روزانہ اس کی ڈانٹ کھاتے ہو، کوئی نہیں. اگر آج کھا کے آئے ہو تو موڈ تو صحیح کر لو، جا کے دوبارہ اس کو ڈانٹ دینا. تو یہ بیوہ عورتوں کی طرح خاموش نہ بیٹھا کرو. آج کل تو بیوہ بھی خاموش نہیں بیٹھتی، وہ تو بہت زیادہ بولنے لگ جاتی ہیں. بہرحال آپ عدت سے باہر آئیں
اور جلسے کے ماحول کو ایک جلسے کا ماحول بنائیں۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ میں شاباش بھی دیتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں جلسے کے ساتھیوں کو، یہاں کے حلقے کو، یہاں کے منتظمین کو، کہ 22 جمادی الثانی کہ جو سلسلہ ہمارا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت پر بیانات کے سلسلے میں شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا آپ نے کر دی ہے۔ اور عنوان کتنا خوبصورت رکھا کہ امام الانبیاء اور امام الصحابہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام الانبیاء سے مراد کون ہے اور امام الصحابہ سے مراد کون ہے؟ علامہ تاج حنفی صاحب آپ کے سامنے اس امامت کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کی موجودگی میں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کا مجدہ سنایا اور فرمایا کہ ابو بکر کو آگے کرو۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ معراج میں اللہ نے ہمارے نبی کو آگے کیا، سارے نبی موجود تھے لیکن ہمارے نبی آگے۔ اب ذرا بات کو سمجھیں کہ انبیاء تو سارے ہی متقی ہیں، لیکن ان میں اتقی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء تو سارے ہی عالم ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑا عالم ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء تو سارے ہی حسین ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو احسن ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شجاع سارے نبی ہیں، لیکن ان میں جو اشجاع ہے وہ ہمارے نبی ہیں۔ اسی لیے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جہاں پر سارے ہی بزرگ شخصیات موجود ہوں اور وہاں کسی جگہ امام مختص نہ ہو اور امامت کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، اب امامت کے لیے آگے کس کو کھڑا کریں؟ کہ عالم تو سارے ہیں، فقیہ تو سارے وہاں موجود ہیں، متقی تو سارے وہاں موجود ہیں۔ تو فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ان میں جو سب سے بڑا عالم ہو اسے آگے کیا جائے، ان میں جو سب سے زیادہ حسین ہو انہیں آگے کیا جائے، جس کی قرات سب سے اچھی ہو اسے آگے کیا جائے۔ متقی تو سارے ہی حضرت ہوں گے، لیکن جو ان میں اتقی ہو، بڑا متقی ہو، انہیں آگے کیا جائے۔ بزرگ تو سارے ہی ہوں گے، لیکن ان میں جس کی بزرگی اور جس کی شرافت زیادہ مشہور ہو اسے آگے کیا جائے۔ تو ہم بیت المقدس میں دیکھتے ہیں کہ سارے ہی نبی متقی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑا متقی اسے آگے کیا گیا۔ عالم تو سارے تھے، لیکن ان میں جو سب سے بڑا عالم ہے انہیں آگے کیا گیا۔ بہادر تو سارے تھے، لیکن ان میں جو سب سے بڑا بہادر تھا اس نبی کو آگے کھڑا کیا گیا۔ حسین تو سارے تھے، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ احسن تھا اسے آگے کھڑا کیا گیا۔ بزرگ تو سارے ہی تھے، لیکن جس کی بزرگی اور شرافت ڈنکا جس کا ساری دنیا میں بجا ہے اسے آگے کیا گیا۔ چنانچہ جہاں پر سارے اس طرح کی کیٹیگریز کے لوگ ہوں وہاں کس کو امامت کے لیے آگے کھڑا کیا جائے؟ تو یہ چند مسائل فقہاء نے لکھے ہیں۔ اب ہم صحابہ کرام کی صفوں میں دیکھتے ہیں سارے اولئک ہم المتقون ہیں، لیکن جس کو رب نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہا اسے پیغمبر نے آگے کھڑا کیا۔ عالم تو سارے صحابہ تھے، لیکن علی کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بڑا عالم ابو بکر صدیق تھا، اسے آگے کھڑا کیا گیا۔ بہادر تو سارے تھے، لیکن ان میں جو سب سے بڑا بہادر تھا اسے آگے کھڑا کیا گیا۔ بزرگ تو سارے تھے، شرافت میں سارے مشہور تھے، لیکن اس بزرگی میں سب سے زیادہ بلندی پہ جو تھا میرے پیغمبر نے اسے آگے کھڑا کیا۔ یہ بات میری نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے عالم کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ متقی صحابہ میں کون ہے؟ کہا کہ ابو بکر۔ کہا کہ سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ علی نے کہا ابو بکر۔ کہا سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ علی سے سوال ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ سوال کرنے والا کہتا ہے میں جو سوال کر رہا ہوں جواب میں آپ ابو بکر کہتے ہیں۔ علی کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ہو تو بتاؤ نا، اس کے علاوہ کوئی اور ہو تو بتاؤ۔
کہ علی کیسے؟ کہ تم نے کہا کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ تو میں نے کہا ابو بکر۔ تم نے نہیں دیکھا ایک ہی تو تھا جس نے نبی پہ سب کچھ قربان کیا ہے، ہجرت میں 5000 درہم ہی تھے، سارے نبی پہ قربان کر دیے، تبوک میں سب آدھا کوئی سلس کوئی نصف مال لائے، ایک ہی تو تھا جو گھر پہ جھاڑو پھیر کر سب کچھ محمد کے قدموں میں لا کر زبان حال سے کہتا ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو نے کہا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو علی کہتے ہیں میں نے تجھے جواب میں کہا ابو بکر، میرے پاس دلیل ہے، جب ساری دنیا نبی کو ڈھونڈ رہی تھی ایک ہی تو تھا جو نبی کو اپنے ساتھ حفاظت میں لے کر ہجرت والی رات گیا ہے، جب اپنے پرائے سب دیکھ رہے تھے اور مکے کے بڑے بڑے کھوجی اور فوجی اور شرفا اپنے آپ کو کہلانے والے وہ سارے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے، ایسے عالم میں نبی علیہ السلام کو سارے دشمنوں سے بچا کر جو لے کر گیا ہے وہی تو سب سے زیادہ دلیر اور بہادر ہے، اور جو سب سے زیادہ دلیر اور بہادر ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کہا علی آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر۔ فرمایا بالکل۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی کہ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اب دیکھیں گے کہ اسلام میں لوگ فوجوں کی فوجیں آئیں گے، قافلے کے قافلے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، ہم سب خوش تھے اسلام کو اتنی ترقی ملے گی، لیکن ابو بکر کو ہم نے دیکھا وہ رو رہا ہے۔ ہم نے کہا ابو بکر آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو جہاں ہمارا تصور بھی نہیں گیا وہاں ابو بکر کا علم کام کر گیا۔ ابو بکر نے فرمایا جب دین مکمل ہو رہا ہے، اسلام میں فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، اور یہاں جو رب نے نبی سے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی حمد کرو اور استغفار اب شروع کر دو، تو یہ دونوں کام اس وقت کیے جاتے ہیں جب کام مکمل ہو جائے۔ لگتا ہے اس صورت سے مجھے محمد کی جدائی نظر آ رہی ہے کہ اب نبی دنیا سے جانے والے ہیں اور جانے کا وقت قریب ہے۔ کہا کہ میں نے اس لیے کہا سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے کہ کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی جس طرف توجہ ابو بکر صدیق کی گئی ہے۔ اور پھر فقہا نے لکھا ہے کہ جو حسین سب سے زیادہ ہو اسے امام بنایا جائے، یعنی جہاں سارے ہی علماء ہوں فقہا ہوں، ان فقہا میں جو افقہ ہو اسے آگے کیا جاؤ، ان علماء میں جو عالم ہو انہیں آگے کیا جائے، جو متقی ہو ان میں جو اتقا ہو انہیں آگے کیا جائے، جو شجاعت ہو لیکن ان میں جو اشجاع ہو انہیں آگے کیا جائے، اور جو حسین ہو ان میں جو احسن ہو انہیں آگے کیا جائے۔ میں نے کہا ابو بکر اتنے حسین تھے؟ جواب آیا اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اور یہ حسن کیوں نہ ہو کہ براہ راست نبوت کی روشنی لی ہے، براہ راست نبوت کی روشنی لی ہے۔ اب دیکھو نا، ڈائریکٹ روشنی اگر پڑ رہی ہو، اگر کسی کے چہرے پر دھبے شبے بھی ہوں تو یہ ڈائریکٹ روشنی اس کا چہرے کو چمک کر کے پیش کرتا ہے۔ اب بتاؤ جو 3 دن غار میں تنہائی میں براہ راست سورج کی روشنی لے رہا تھا،
आफ़ताब नबूवत की रोशनी ले रहा था, आफ़ताब नबूवत के सूरज की रोशनी ले रहा था। उसके चेहरे में कितनी चमक होगी, उसके चेहरे पे कितना हुस्न होगा। जभी तो जब नबी मदीने में पहुंचे हैं और जो लोग नबी को जानते नहीं थे वो कोई अबू बकर को नबी समझ के पहले अबू बकर से हाथ मिलाता है, कोई पहले नबी से हाथ मिलाता है, कोई अबू बकर से पहले हाथ मिलाता है, कोई नबी से पहले हाथ मिलाता है, क्योंकि मदीने वाले जानते नहीं थे इनमें नबी कौन है और सिद्दीक कौन है, इनमें खादिम कौन है, मखदूम कौन है, इनमें मुर्शिद कौन है और मुरीद कौन है, इसमें उस्ताद कौन है और जनाब शागिर्द कौन है। अबू बकर का हुस्न नबी के हुस्न की तरह नहीं है, लेकिन बराह रास्त रोशनी ली है तो आज इतना हसीन हो रहा है कि शुबा पड़ गया कि नबी कौन है और उम्मती कौन है। जभी तो इतना हसीन है और ये हुस्न जमाल का पेकर उठा और उठकर अपने नबी पे चादर रखकर दुनिया वालों को बता रहा है, खादिम में हूँ, मखदूम ये है, शागिर्द में हूँ, उस्ताद ये है, उम्मती में हूँ, नबी ये है। तो हसीन भी देखो, महजबीन भी देखो। तो इसलिए ये सारी सिफात अबू बकर सिद्दीक में थी। सहाबा सारे आलिम थे, लेकिन जो इनमें आलम था वो कौन? बोलो। सहाबा सारे फकीह थे, लेकिन इनमें जो अफकाह थे वो कौन? सहाबा सारे शुजा थे, लेकिन इनमें जो अशजा था वो कौन? सहाबा सारे खूबसूरत और हसीन थे, लेकिन इनमें जो अहसन था वो कौन? सहाबा सारे मुत्तकी थे, लेकिन इनमें जो अतका था वो कौन? जभी तो ये सारी सिफात जो इमामत के अंदर जरूरी है नबी ने अबू बकर में देखी, तो सारे सहाबा की मौजूदगी में मुसल्ला इमामत पे आगे अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम बने, और बनाया किसने? इमामुल अंबिया ने। बनाया किसने? बोलो, बात समझ आ रही है या नहीं? बनाया किसने? अब अगर सहाबा अपने मशवरे से बनाते तो ये एतराज़ करते जैसे कि करते हैं, क्योंकि सारे सहाबा ने सकीफ़ा बनी साइदा में मशवरा करके अबू बकर को खलीफा अव्वल नामजद किया, तो इनके पेट में आज तक मरोड़े है या नहीं? हालांकि जो मशवरा करके अबू बकर को खलीफा बिला फसल नामजद कर रहे हैं, ये कोई इधर उधर के लोग नहीं थे, ये वो सहाबा थे जिनके बारे में रब ने कहा था नबी को, वशाविरहुम फिल अम्र, ए नबी अपने यारों से मशवरा किया करें, आप अपने सहाबा से मशवरा लिया करें, वशाविरहुम फिल अम्र। और जिनसे रब मशवरा लेने का नबी को कह रहा है, कितना बेहतरीन मशवरा देने वाले होंगे। उनके मशवरे में अपनी अना नहीं होती होगी, अपना मफाद नहीं था। जब ही रब दिलों के हाल जानता है तो रब ने कहा मशवरा ए नबी सहाबा से लिया करें, जिनसे मशवरा लेने का अल्लाह नबी को कह रहा है। यही मशवरा करने वाले तो अबू बकर को मशवरा करके खलीफा बिला फसल नामजद कर रहे हैं। ये कोई एरे गैरे ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे। अब देखें नबूवत का मामला कितना हसास है। जितना बड़ा मनसब होता है उसके काम में हसासियत और सेंसिटिव इतने ज्यादा होता है। अब यहाँ नबी के कामों में मशवरे के लिए अल्लाह ने नबी को कहा कि आप किन से मशवरा करें? बोलो, किन से? किन से? वो आखिर वाले भी बोले किन से, सारे बोले किन से? मशवरा लेने का नबी को अल्लाह ने कहा कि आप इनसे ए नबी मशवरा लें, तो वो किन से लेने का कहा? अब ये मशवरा जिनसे लेने का रब ने कहा,
یہ مشورہ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نامزد کر رہے ہیں۔ اس پر بھی کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ تو امامت کے لیے صحابہ مشورہ کر کے آگے کھڑا کرتے، تو یہ اعتراض کرنے والا یہاں بھی کرتا، لیکن یہاں تو امامت کے لیے آگے جس نے کیا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اسے کون کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء کہتے ہیں، جسے امام الانبیاء کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، احمد مجتبی کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے صدیق اکبر کو آگے کھڑا کیا، جبھی تو حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ کے جب جنازے کی صفیں درست ہوئیں تو علی نے فرمایا ابو بکر آپ جنازہ پڑھائیں، کہا بیوی تیری ہے تو پڑھا، تو علی کہتے میں پڑھاتا، لیکن نبی نے فرمایا جہاں ابو بکر ہو وہاں کسی کو امامت کی اجازت نہیں۔ اگر کسی کو امامت کی اجازت ہوتی تو آگے پھر اللہ کے نبی ہم میں سے کسی کو کھڑا کرتے، لیکن جب نبی نے آپ کو امام مانا ہے، بنایا ہے، تو ابو بکر علی بھی آپ کو آگے کھڑا کرے گا۔ آج جنازہ فاطمہ کا ہے اور امام ابو بکر ہوگا، تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر و علی اور فاطمہ میں کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ کوئی ناراضگی بولو نہیں ہے۔ فاطمہ کو نہیں مانتا تو اس کے ابو بکر کو نہیں مانتا تو فاطمہ کے جنازے کو تو مان۔ اور صرف جنازہ نہیں، حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح ہوا، نکاح پڑھایا کس نے؟ نکاح پڑھانے والے قاضی کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولو، اور بولو نا، تیرے نکاح میں گواہ نہیں تھے کیا؟ تو پھر بول، شرما کیا رہا ہے؟ میں تبھی نکاح تھوڑی پڑھا رہا ہوں تیرا۔ نکاح کے اندر کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا، 2 گواہ ہوں اور دونوں گواہوں کے اندر شرط ہے کہ مسلمین بالغین شاہدین، دونوں گواہ مسلمان ہونا ضروری ہے، دونوں گواہوں کا بالغ ہونا ضروری ہے، دونوں گواہوں کا موجود ہونا ضرور ہے۔ پہلی شرط ہے کہ مسلمین، دونوں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب بتا، جو ابو بکر عمر کو مسلمان نہیں مانتا وہ علی اور فاطمہ کے نکاح کو مانتا ہے؟ اور جب ان کے نکاح کو نہیں مانتا تو یہ بدبخت حسن و حسین پر دبے لفظوں میں کیا الزام لگانا چاہتا ہے، کیا داغ لگانا چاہتا ہے؟ اس لیے ابو بکر و عمر کو ماننا پڑے گا، جبھی فاطمہ کے نکاح کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور خدا کی قسم، ابو بکر و عمر ایمان کی بھی پہچان ہے اور اہل بیت سے محبت کی بھی پہچان ہے۔ امام الانبیاء نے امام الصحابہ کو آگے امامت کے لیے کھڑا کیا، تو چنانچہ جسے تمام صحابہ امام مانے، مجھے بھی امام ماننا چاہیے یا نہیں؟ سب کو اس کو امام ماننا چاہیے یا نہیں؟ آئیں، اسی امام الصحابہ کا یوم وفات 22 جمادی الثانی کو ہے، جو اگلے مہینے آ رہا ہے، اور آپ حضرات نے ابھی سے بھرپور محنت کرنی ہے۔ 22 جمادی الثانی کے حوالے سے عظیم الشان مطالباتی مدح صحابہ جلوس اپنے مقررہ روٹ پر انشاءاللہ العزیز ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوگا۔ آپ حضرات نے ابھی سے محنت کرنی ہے اور بھرپور انداز میں کرنی ہے، اور اس دفعہ کا جلوس انشاءاللہ ریکارڈ توڑ جلوس ہوگا۔ آؤ گے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی لاؤ گے، اپنے ساتھ اوروں کو بھی لاؤ گے۔ اس حوالے سے اپنے اپنے علاقوں میں پروگرامات کریں، درس قرآن کی صورت میں ہو یا مسجد کی صورت میں ہو۔ کراچی کی کوئی مسجد ایسی نہ ہو جہاں پروگرام نہ ہو، یہ ارادہ ہے۔ بعض جگہوں پر آپ سمجھتے ماحول نہیں ہے، یہاں اجازت نہیں دے گی کمیٹی یا امام صاحب،
تو وہاں امام صاحب سے کہہ دیں کہ ایک رات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر آپ عشاء کے بعد بیان فرما دیں، یا جمعوں میں 2-3 جمعہ ابو بکر صدیق پر بیان فرما دیں، تو بات تو مقصود یہ ہے کہ عوام تک بات پہنچانا، تو ادھر مقامی امام کے ذریعے سے ہی پہنچ جائے۔ یہ کام تو آسان ہے، نہ کرو گے صدیق اکبر کی دھوم مچا دیں گے نام کی، تاکہ دنیا کو پتا چلے کراچی صحابہ کرام کے غلاموں کا شہر ہے، ان کے مستانوں کا شہر ہے، صحابہ کے پروانوں کا شہر ہے۔ آؤ میدان عمل میں اسی جذبے کو لے کر آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا